پاکستان کے عوام نے کیسے نواز شریف صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بری طرح سے شکست دے دی۔ عمران خان کے امریکہ میں چرچے اور الیکشن کمپین اور جلسوں کے اندر عمران خان کا اچھے الفاظ میں ذکر، ووٹ کو عزت یا پول کو عزت دینی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ فواد چودھری کو آخر کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کریں تو عوام کا ساتھ تو ان کو حاصل ہے ہی، لیکن اسی عوام نے ثابت کیا کہ عوام اصل میں طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس پاکستان کے عوام نے اگر سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، تمام پول کے نتائج دیکھ لیں، تو پاکستانی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص اور بالعموم نواز شریف صاحب جو ہیں نون لیگ، ان دونوں کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، لوگ اتنے مجبور ہیں، لاچار ہیں کہ ایک ریلی جا رہی ہے اور سامنے دوسری طرف ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، وہ ریلی میں تو نہیں جا سکتا، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کے ڈانس کر کے یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھی ہوں۔ لاہور میں ایک فیمیل خاتون لڑکی جو ہے وہ ایک بوڑھے کا، کافی عمر والے بندے کا انٹرویو کر رہی ہے، بوڑھا نہیں ہے، وہاں پہ ایک نوجوان آتا ہے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہتا ہے فلاں چور ہے اور عمران خان سچا اور اچھا ہے، تھپڑ مار مار کے چہرے پہ کہتا ہے آپ لوگ باز آ جاؤ، 35 سال سے ان کو ووٹ دیتے رہے ہو، اب ان کی جان چھوڑ دو۔ یہ عمران خان جس کو لوگوں نے مرشد مان لیا، اپنا پیر فقیر مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، اپنا ہیرو مان لیا، اس عوام نے جس عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اور اس انتہا تک سپورٹ کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سپورٹ کسی عوام کی طرف سے عمران خان جیسی لیڈر کو جیسے ملی کسی اور کو ملی ہوگی۔ ایون اس معاملے میں ماتین محمد بھی پیچھے رہ چکے ہیں۔ اب یہ جو لاوا پکا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ جو سپورٹ حاصل ہے، یہ چنگاری کبھی بھی اٹھے گی۔ آپ نے اگر الیکشن کروائے، دھاندلی کی کوشش کی، عمران خان کو باہر رکھنے کا پورا پلان تو کر چکے ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو یہ لوگ اپنے اپنے طور کے اوپر اگر گھروں سے نکل آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف لوگ ان کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ سب سے بڑی چیز کہ الیکشن والے دن یہ لوگ اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، مگر یہ اپنے پڑوسی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پاکستان کے عوام پارٹیوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور مر مٹیں گے، اور جس طرح کی حالت میں سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جس کو الیکشن لڑنے کی، جن کو کمپین کرنے کی، جن کو جلسے کی، جن کو کنونشن کی اجازت نہیں ہے، آپ وہاں پہ یہ دیکھیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی کمپین چلا رہے ہیں کہ یہ تمام پارٹیز اربوں روپے لگا کے بھی شروع کریں تو وہ کمپین یہ وہاں پہ نہیں چلا سکتی، اور لوگوں نے پوسٹر بنانے شروع کیے ہیں، ٹی شرٹس بنانے شروع کیے ہیں، رکشوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر پوسٹر چسپاں کرنے شروع کر دیے ہیں، اور یہ وہ لاوا ہے جو پکا ہے، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ پگھل کے باہر سڑکوں کی طرف آئے گا۔ تو آپ جتنی مرضی چیزیں کر لیں، لوگوں کو کچل ڈالیں، جو ہو سکتا ہے کریں، لیکن لوگوں کی محبت عمران خان سے آپ نہیں ختم کر سکیں گے۔ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ اگر آپ نظریں چرائیں گے، اس کے برعکس کچھ کریں گے، تو پھر آپ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور مان لیجئے کہ پاکستان کے عوام نے عمران خان کا ساتھ دے کے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے، ان کو اجازت ہوگی یا ووٹ کی نہیں ہوگی۔ اگر تو اجازت ہوئی، ساری چیزیں ہوئیں، تو یہ بکسے بھرے ہوئے آئیں گے، کتنی دھاندلی کر لیں گے، آپ لوگ نہیں بچ پائیں گے، اور ان کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایم کیو ایم، نواز شریف، باپ پارٹی، یہ پیٹریٹ، جتنی بھی جماعتیں آپ نے بنائی ہیں، یہ سارا ایک طرف معاملہ گٹھا کر کے ان کو سپورٹ میں بھی ڈال دیں، جولی میں ڈال کے دیں، لیکن پاکستان کے 60% سے زائد عوام ان لوگوں کو نہیں قبول کریں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ لوگ شکست مان لیجئے، وہ جیل میں ہے، آپ نہیں مار سکتے اس کو، ماریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کیا، کوئی نہیں بچے گا، کسی کی پھر خیر نہیں ہوگی، پھر تو عام اور خاص سارے ہی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ جیل میں ڈٹا ہے، وہ بکا نہیں، وہ جھکا نہیں۔ ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یہ وہی عمران خان ہے جو ہر قسم کا نشہ کرتا تھا، جس نے دنیا کے برے کرتوت کیے، بقول آپ کے ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتا تھا، ہے نا جیل میں، وہاں پہ موجود ہے، کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں کر رہا۔ اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا آگے بڑھیں اور چیزیں کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف بھی چیزیں جائیں گے۔ اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی اور پھر وہ چیزیں باہر آ کے آئے، تو سب سے بڑا مخالف
میں ٹھہروں اور پاکستان کے عوام ٹھہریں گے. کیوں؟ آپ کو تو اسی نظام سے آزادی چاہیے جس کے لیے سینکڑوں لوگ مر چکے, دنیا سے چلے گئے, صحافی بہرے ہو گئے, کچھ صحافی شہید ہو گئے, آپ جیل چلے گئے, گولیاں لگ گئیں, سارا عمل ہوا, اور پھر بھی انہی کی بیعت کرنی ہوگی. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ صرف سیاست چھوڑ دی جائے بلکہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے. تو ثابت کیا ہے کہ عوام جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس ملک کے اندر کوئی ادارہ, کوئی اور سیاسی جماعت, کوئی لیڈر بڑا نہیں ہو سکتا. وہی بڑا ہے جس کے ساتھ پاکستان کے عوام ہے, وہی بڑی چیز ہے جو عوام چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہیں ہے جس کے اندر ہم کسی کو تولیں, کسی کے ساتھ اور اعداد و شمار سامنے لے کے آئیں. عمران خان کے امریکہ میں چرچے کیسے ہوئے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکی صدر تھے تو ان کے ساتھ دنیا کے جو بھی لوگ ملے انہوں نے جگت بازی کی, انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کھینچے, ساری چیزیں ہوئی. عمران خان ملے, ہر بندے کی ایک پرسنالٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے چیزیں ہوئی. اور آج جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں اور امریکہ کے اندر انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی مثالیں دیتے ہوئے ذکر کرتے ہیں ان کا, اور امریکی ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سابق کرکٹر تھا, وہ ایک سیلیبریٹی ہے, اس کا کانفیڈنس بڑا اچھا, وہ سیاست میں آیا, وہ پرائم منسٹر بنا, پھر اس نے یہ چیزیں کی, ایسے کی. اور امریکہ جیسے ملک کے اندر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی تعریف کر کے, انہیں کیش کروا کے, ان کا موازنہ کر کے, امریکی عوام کو متاثر کر کے ان سے ووٹ لینا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف اپنے ٹھہرے کہ جنہوں نے اس ہیرو کو, اس اچھے آدمی کو جس نے فلائی کام کیے, جس نے اتنے فلائی کام کیے کہ کیا کیا گنوائیں آپ کو, اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور توشہ خانہ اپنی خریدی ہوئی گھڑی کو بیچنے کے اوپر گھڑی چور بنا کے, پھر وہ سائفر جو حقیقت تھا, ساری چیزیں تھی, اس میں ٹرائل کرنے جا رہے ہیں. یہ سب بکواسات ہیں, کسی ایک چیز میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. پھر کہوں گا یہ اسی طرح صداقت ہے کہ جیسے عمران خان نشہ کرتا ہے, جیل میں جانے سے ڈرتا ہے اور ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا. یہ پورے ٹیسٹ کروا کے لائے لیب سے, پتہ نہیں کس کس طرح کے ڈی این اے کرتے رہے, اور آج وہ نہ ڈیل کر رہا ہے نہ ڈیل کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور وہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اسی طرح سے یہ سارے جھوٹے کیس ہیں جس طرح سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہیں گے. تو اگر امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی تعریفیں کر سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام پھر کیوں نہ کریں؟ یہی وجہ ہے کہ عوام کو اس دور کے اندر سمجھ آ چکی ہے. یہ بند کر دیں پورے پاکستان سے انٹرنیٹ, یہ ٹک ٹاک, یہ انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو سرے سے بند کریں, ورنہ آپ کی پوری نہیں پڑے گی. آپ پھر لوگوں کو اغوائی کرتے رہیں گے, ان سے پریس کانفرنس کرواتے رہیں گے, ان سے انٹرویوز کرواتے رہیں گے, پلانٹی کسی کو ننگا کریں گے, کسی کو گنجا کریں گے, کسی کی ویگ اتار دیں گے. تو اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. ووٹ کو عزت دینی ہے یا پول کو عزت دینی ہے؟ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سروے ہوئے, پہلے تو یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب یہ کہہ رہے ہیں پول کو عزت دو. اس کی وجہ کہ تمام چیزیں ان کی الٹا اپنے ہی خلاف آ کے پڑی ہیں. اور ایک سروے جو ہے فریہ ادریس جو ہیں انہوں نے کروایا ہے, اور فریہ ادریس نے جو سروے کروایا, who will you vote for in the next election, کہ آپ کی اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں یا کس کو ووٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی 1%, پی ایم ایل این 5%, جماعت اسلامی 1% اور 93% جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. پھر آگے چل کے دیکھیے, آپ حیران ہو جائیں گے, اگر کسی حلقے میں نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہو گیا تو کون جیتے گا. سنو ٹی وی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹی وی ہے, یہ بھی بتا دوں, اس میں لکھا گیا, کہا گیا 2% نواز شریف صاحب, 98% جو ہیں وہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے. تو یہ حالت ہے وہاں کی اور یہ حالات ہیں وہاں کے. تو ایسی صورتحال میں تو ان سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور پھر یہ سروے بھی ان کو ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں. جائیں تو جائیں کہاں؟ پہلے میاں صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب یہ کہہ رہے ہیں پول کو عزت دو. پول کو عزت کیا دیں؟ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر چیزیں لگاتے ہیں اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اندازہ لگا لیں اور عوام کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں. یہ بنگلہ دیش والی سچویشن اس سے بھی بہت لو لیول پہ تھی, 30%. یہ بھائی جان 80% پاکستان کے عوام کا معیار, مزاج, سوچ, ارادے, نیتیں کچھ اور ہیں. وہ جس شخص کے ساتھ ان کی محبت ہے, چیزیں ہیں, وہ اس پورے نظام کو دیکھ چکے ہیں. ایک بار یہ باہر آ گیا, ایک جھلک اگر عوام نے دیکھ لی اور ان کو چیز مل گئی, یہ جو
2-4% बाकी भी रहते हैं ना, वो भी उनके साथ मिल जाएंगे। आपने इमरान खान को ऐसी चीज़ बना दी है, एक ऐसी लेगेसी छोड़ गया है वो शख्स, अब तक वो इतना काम कर चुका है, आप सब ढेर हो जाएंगे उसके सामने। वक्त है कि मुल्क को बचाइए, इस कौम की भी बात सुन लीजिए, और आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। मुल्क के अंदर बेशुमार खदशात हैं, ख़तरात हैं, दहशत गर्दी की लहर आ चुकी है, तो आगे बढ़ें, अना को मार दीजिए। आप चले हुए कारतूसों को सामने मत लाइए, ये डील के तहत चीज़ें नहीं होंगी, ये निज़ाम टूटेगा, ये जमूद टूटेगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। वोट को इज़्ज़त देने से अब पोल को भी इज़्ज़त देने की बात करेंगे, तो अवाम इज़्ज़त दे रहे हैं और वो बता रहे हैं सच क्या है, झूठ क्या है, और वो क्या चाहते हैं। और ऐसी सूरत हाल रही तो इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये खिलवाड़ होगा, और उस खिलवाड़ के बाद जो खिलवाड़ पैदा होंगे वो नहीं संभाले जाएंगे, आपसे मुश्किल हो जाएगा, मुल्क के अंदर ही हालात ख़राब हो जाएंगे। हम यहाँ से बैठ के इदराक कर सकते हैं चीज़ों का, चूँकि जब आप इस हद तक जुल्म कर जाते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं होती और तमाम हदें पार करेंगे, तो वो एक मेयार से ऊपर आप चले जाएंगे, तो फिर अवाम भी बेशर्म और बेगैरत बन जाएंगे, और उनको पता चल जाएगा कि जुल्म तो वैसे भी हो रहा है। और ये ना हो कि सड़कों के ऊपर कानून नाफज करने वाले इदारों के गर्बियान पकड़े हों इन लोगों ने। चूँकि महंगाई इतनी है, हालात ऐसे हैं, फ्रस्ट्रेशन इतनी है, लोगों के पास कोई इंजॉय करने के लिए बाकी नहीं रहा, तो उस दिन से, उन हालात से डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फवाद चौधरी साहब को किस बात की सज़ा दी जा रही है, फिरदौस आशिक़वान ने बता दिया, जलसा कहा था नहीं करवा रहे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए थे, कुछ किया नहीं, PTI में थे, बड़े एक्टिव थे, हम इनसे काम लेना चाहते हैं, काम नहीं करते। फिर कहा गया 50 लाख रुपये किसी के देने, 50 लाख रुपये देने होते तो फवाद चौधरी का चपरासी भी दे सकता है, वो तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम समझ चुके हैं कि ये मामला 50 लाख रुपये का नहीं है, मामला गैरत का है, दूसरी तरफ बेगैरती का है, फिर इंसाफ का ना होना है, और ये हथकड़ियाँ लगाना और चेहरे पे ये सारी चीज़ें डालनी फवाद चौधरी लोगों के भी कसूर हैं, जिनके आप टाउट रहे, आज वही आपके साथ ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन डट जाओ, यहाँ पे एक ऐसा बयान दे दो कि मैं नहीं छोड़ूंगा इमरान खान को, मैं उसके साथ हूँ, हीरो बन जाओगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से आप देखें कितने लोग छोड़ के चले गए, सारी चीज़ें हो गई, और फिरदौस आपा, आप तो इमरान खान के साथ भी हो के इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान को गंदा करती रही। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गई हैं, ना आपका शुमार 9 में है ना 13 में है, बंड सी बन गई हैं, और जो मुंह में आता है बकवासात कर देती हैं। और कम अज़ कम आपको तो मज़म्मत करनी चाहिए, फवाद की कोलीग रही हैं, किसी भी साबिक जो मिनिस्टर रहा हो उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि आम शख्स के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो करते जाएं, शर्म आपको आएगी नहीं। और फवाद चौधरी को यही सज़ा मिल रही है कि वो जंगीर तरीन और अलीम खान और इन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहता, बायस मजबूरी चीज़ें करनी पड़ी। जब PTI में थे, गिरफ्तार होते थे, तो मजमा होता था उसकी बीवी और फवाद चौधरी के साथ। आज वो बेचारी अकेली तनहा खड़ी होती है, बीवियों का भी कसूर है। बहरहाल हम किसी की ज़ात के ऊपर बात नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी को सज़ा इसी बात की है कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।